محفل میں تشریف فرما سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والسلام على رسول الله من قال لا نبي بعد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أولياؤه إلا المتقون، صدق اللہ العظیم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اور اعلی حضرت کی زبان میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ اور وارث علوم اعلی حضرت جانشین مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علامہ اختر رضا خان ازہری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے نانا جان کے لیے کہا تھا، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے مدرسہ فیضان اہل رضی اللہ تعالی عنہم کے تمام ذمہ دار، اراکین کمیٹی، معاونین، معلمین، متعلمین، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے آج کی اس بزم کو سجایا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ گفت و شنید سے قبل ہم اور آپ سے مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھی باوز بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آج کی ہماری یہ بزم منسوب ہے اپنے وقت کے ولی کامل، پیر کامل،
مرشید کامل ولی ابن ولی مفتی ابن مفتی عالم ابن عالم عاشق ابن عاشق تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم مفتی عالم ہم شبیہ غوث اعظم آل الرحمن محی الدین محمد مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رحمان جنہیں دنیا حضور مفتی اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے اور انہی کے اسیر انہی کے غلام انہی کے فیض یافتہ انہی کے خلیفہ عطائے مفتی اعظم کرامت مفتی اعظم سنیوں کے دلوں کی دھڑکن یعنی حضور شہباز دکن حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ محمد مجیب علی قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ ان دونوں شخصیات سے آج کی ہماری یہ محفل موسوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں بزرگوں کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور مفتی اعظم جو شہزادہ اعلی حضرت ہیں، اعلی حضرت کے دوسرے شہزادے، پہلے شہزادے حضور حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمت الرحمان ہیں اور دوسرے شہزادے حضور مفتی اعظم۔ دوستوں اور بزرگوں، 1310 ہجری میں آپ بریلی شریف میں پیدا ہوئے اور 1402 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کا پیدائش کا دن چہارشنبہ ہے، جمعہ ہے، اور آپ کے وصال کا دن چہارشنبہ ہے، اور حضور شہباز دکن کا بھی وصال کا دن چہارشنبہ ہے۔ اور 7 جون یہ تاریخ وصال ہے حضور شہباز دکن کی، اور 7 جون انگریزی تاریخ کے اعتبار سے حضور مفتی اعظم ہند کی ولادت کا دن ہے۔ کیسی نسبتیں اور مناسبتیں ہیں دیکھیے۔ تو شہزادہ اعلی حضرت حضور مفتی اعظم الشاہ مصطفی رضا خان علیہ رحمت و رحمان جب بریلی شریف میں پیدا ہونے والے تھے، اعلی حضرت اپنے پیر خانے میں موجود تھے، یعنی محررہ مطہرہ میں موجود تھے، محررہ شریف میں موجود تھے۔ اعلی حضرت خواب میں دیکھتے ہیں کہ گھر میں شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، تو خواب میں ہی اعلی حضرت نے اپنے اس بیٹے کا نام آل الرحمان کہہ کے پکارا، اور پھر اس وقت کے ایک عظیم
سلسلہ قادریہ کے بزرگ، سلسلہ قادریہ برکاتیہ کے بزرگ حضور نوری میاں علیہ رحمہ سے اپنے خواب کی تعبیر سنائی، تعبیر پوچھی، خواب سنایا تو حضور نوری میاں علیہ رحمہ فرماتے ہیں مولانا صاحب مبارک ہو، آپ کے گھر اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے، آپ کے گھر اللہ کا ولی پیدا ہوا ہے اور بہت جلد میں اس بچے سے ملنے کے لیے بریلی شریف آؤں گا۔ چنانچہ جو وعدہ کیا تھا 6 مہینے کے بعد آپ نے اس وعدے کو پورا کیا اور سرکار نوری میاں مہرارا شریف سے چل کر بریلی شریف تشریف لائے، اعلی حضرت کے مکان پر پہنچے اور مفتی اعظم جن کی عمر ابھی 6 ماہ کی ہے ان کو اپنے آغوش رحمت میں اٹھایا اور اپنی شہادت کی انگلی مفتی اعظم کے منہ میں رکھی۔ حضور مفتی اعظم بہت دیر تک اپنے پیر و مرشد کی انگلی شہادت کی چوستے رہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی انگلی شہادت کی بہت دیر تک چوستے رہے اور حضور نوری میاں علیہ رحمہ نے وہ انگلی منہ میں رکھ کر کے فرمایا کہ میں نے ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا۔ اب کمال کی بات سنیے، حضور نوری میاں علیہ رحمہ نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ میں نے اس بچے کو اپنے سلسلے میں داخل کیا، بلکہ اسی وقت فرماتے ہیں کہ تمام سلاسل کی اجازت جو مجھے حاصل ہے میں اسی وقت اس بچے کو عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب تک یہ اعزاز آپ کے والد کو حاصل تھا، جب آپ 22 سال مہرارا شریف پہنچے تھے اور وہاں جانے کے بعد سرکار آل رسول علیہ رحمہ کے ہاتھ پر بیعت لی تو سرکار آل رسول علیہ رحمہ نے ایک چوکی منگوائی تھی اور اس پر بٹھایا تھا۔ حضور شہباز دکن علیہ رحمہ اکثر اس چوکی کا ذکر یوں فرماتے تھے کہ آج بھی وہ چوکی مہرارا شریف میں موجود ہے، مہرارا شریف میں وہ چوکی موجود ہے، اس کو سنبھال کے رکھا گیا ہے اور وہ بالکل جو کی توں ہے، اس کی نہ چولیں ڈھیلی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی دیمک یا کیڑا لگا۔ اس چوکی کی زیارت آج بھی کرائی جاتی ہے۔ تو اس چوکی کا ذکر کرتے ہوئے حضور شہباز دکن یہ فرماتے تھے، غور کرنے کی بات ہے کہ جس چوکی پر کچھ دیر کے لیے اعلی حضرت بیٹھ جائیں تو وہ چوکی خراب ہونے سے محفوظ ہو جائے، کیڑا لگنے سے محفوظ ہو جائے، دیمک لگنے سے محفوظ ہو جائے۔ تو شہباز دکن فرماتے ہیں کہ جس دل میں اعلی حضرت کی محبت بس جائے اس دل میں کبھی وہابیت کا کیڑا داخل نہیں ہوگا، نشریت کی دیمک داخل نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت جس چوکی پر بیٹھ جائیں وہ محفوظ ہو جائے. تو جس دل میں اعلیٰ حضرت کی محبت آ جائے یقیناً اس کا دل نبی کی محبت کا مدینہ بن جائے. حضرات محترم، تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کو سرکار آل رسول مہرہ ربیع علیہ رحمہ نے اسی وقت بیعت دی، سلسلے میں داخلہ عطا فرمایا اور اسی وقت ساری خلافت و اجازت عطا فرمائی. تمام سلاسل کی خلافت و اجازت عطا فرمائی. اور یہ آپ کے اصول کے خلاف اس لیے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے اس خانقاہ میں کسی کو مرید کرنے کے ساتھ ہی اجازت نہیں دی گئی. جو خلافت و اجازت کے خواہش مند تھے انہیں خانقاہ میں قیام کرایا جاتا، تزکیہ نفس کرایا جاتا، ذکر و اذکار کرائے جاتے، وظائف دیے جاتے. پھر بہت ساری منزلوں سے طے ہونے کے بعد میں معاملہ خلافت و اجازت تک پہنچتا تھا. حضرات محترم، لیکن اعلیٰ حضرت وہ ذات ہے کہ آپ کے پیر و مرشد سرکار آل رسول مہرہ ربیع علیہ رحمہ نے اسی وقت بیعت بھی کر لی اور اسی وقت آپ کو تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی عطا فرما دی. تو لوگوں نے پوچھا حضور ہم اتنے سالوں سے خانقاہ میں موجود ہیں لیکن ہمارے جو ہے اوپر اس طرح کا کرم نہ ہوا، لیکن آپ جو ہے اس نوجوان کے اوپر اس طرح کرم فرماتے ہیں. حضور اس کی وجہ بیان ہو تو سرکار آل رسول مہرہ ربیع علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے دل پراگندہ ہیں، میلے ہیں، کچیلے ہیں، تو ان کو یہاں پر ذکر و اذکار کے ذریعے دھویا جا رہا ہے، ان کو یہاں پر وظائف کے ذریعے چمکایا جا رہا ہے. اور یہ نوجوان جو آیا ہے یہ زنگ والا دل لے کر نہیں آیا ہے، یہ چمکدار دل لے کر کے آیا ہے، یہ چمکتا ہوا دل لے کر کے آیا ہے. بس نسبت جوڑنے کی ضرورت تھی، میں نے نسبت جوڑ دی اور میں نے ساری خلافت و اجازت عطا کر دی. اور سنو اب میں کہتا ہوں کہ اب تک ہم کو یہ فکر ستاتی تھی کہ قیامت کے دن جب ہم رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور رب اگر ہم سے یہ پوچھے گا کہ اے آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں کیا جواب دوں گا. لیکن آج وہ فکر ختم ہو گئی کہ اگر قیامت کے دن میرا رب مجھ سے پوچھے گا آل رسول دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے تو میں اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی وہ ذات ہے کہ آپ نے اب تک ہر مرید کو اپنے پیر پر ناز کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے کہ پیر اپنے مرید پر ناز کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کو محض 6 ماہ کی عمر میں تمام سلاسل کی خلافت و اجازت آپ کے پیر و مرشد نے سرکار احمد نوری علیہ رحمہ نے عطا فرمائی. اور یہ فرمایا یہ بچہ بڑا مبارک ہے،
اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیشن گوئی کر رہے ہیں، نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں، نگاہ ولایت سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں اور بیان بھی کر رہے ہیں، اور جو کچھ بیان کیا لفظ بہ لفظ ثابت ہوا، جو بیان کیا لفظ بہ لفظ ثابت ہوا، صادق آیا۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کی نگرانی میں آپ پروان چڑھے اور اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے علم دین حاصل فرمایا اور محض 18 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ لکھا۔ کیا عمر تھی آپ کی اس وقت؟ 18 سال۔ سبحان اللہ۔ پڑھ کر فارغ بھی ہو گئے، مفتی بھی بن گئے 18 سال کی عمر میں، اور فتویٰ بھی لکھ دیا، اور حسن اتفاق اعلی حضرت نے بھی اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ مسئلہ رضاعت پہ لکھا، اور مفتی اعظم نے بھی مسئلہ رضاعت پر ہی پہلا فتویٰ لکھا۔ اور جب فتویٰ لکھا تو اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جس طرح اعلی حضرت نے اپنا پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد کو دکھایا تھا، مفتی اعظم بھی اپنے والد کی بارگاہ میں آئے، اپنی والد کی بارگاہ میں آئے، سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ میں آئے، اور اپنا جو جواب آپ نے لکھا ہے، جو فتویٰ آپ نے لکھا ہے، وہ آپ نے اپنے والد یعنی سرکار اعلی حضرت کو دکھایا۔ اعلی حضرت نے جواب پڑھا اور اس کے بعد میں فرمایا کہ آج سے ان کی مہر بنا دی جائے اور ان کو مسند افتاء پر بٹھا دیا جائے، آج سے تمام فتوے انہی کے پاس دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 18 سال کی عمر میں حضور مفتی اعظم مفتی اعظم سبحان اللہ، اعلی حضرت نے فرما دیا ان کو مسند افتاء پر بٹھا دو، ان کے نام کی مہر بنا دو، اور آج سے تمام فتوے انہی کے پاس بھیج دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اپنی پوری زندگی میں آپ کی 92 سالہ زندگی، ظاہری طور پر آپ کی ایج 92 ایئرز ہے، 92 ایئرز، لفظ محمد کی عادت، 92 سالہ زندگی میں آپ نے 309 فتاوے لکھے اپنی زندگی، جو فتاوی مصطفیہ کے نام پر 2 جلدوں میں آج موجود ہے۔ جو بھی مفتی اعظم کا فتویٰ پڑھتا تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا یہ مفتی اعظم نے لکھا ہے یا اعلی حضرت نے لکھا۔ وہی انداز، وہی الفاظ، وہی سارے معاملات جو اعلی حضرت کے فتاووں میں ہوتا ہے، بالکل ویسی ہی تمام تر چیزیں سرکار مفتی اعظم کے بھی فتاووں میں پائی جاتی تھی۔ پاکستان کی سرزمین پر جب جنرل ایوب کی حکومت قائم ہوئی تو چاند کی رویت کو لے کر یہ معاملہ پیش آیا کہ کچھ لوگوں نے جنرل ایوب سے کہا کہ ہر سال جو ہے
رمضان کا چاند اور عید کا چاند، یہ چاند کو دیکھنے کے مسئلے میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے، اس کا کچھ ایک حل نکالا جائے۔ تو کیا حل نکالا جائے؟ بولے ایک ٹیم تیار کریں گے اور وہ سب ہوائی جہاز میں سوار ہو کر آسمانوں میں اڑ کر وہاں جا کر چاند کی رؤیت کر کے آئیں گے۔ تو سب نے اس پر اتفاق کر لیا، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ مفتیان کرام کے پاس استفتاء آئے تو حکومت کے دباؤ میں آ کر کسی نے ہاں کہہ دیا تو کوئی سکوت اختیار کر گیا، لیکن جب وہی استفتاء بریلی شریف آیا، مرکز اہل سنت آیا، مرکز عقیدت آیا، تو حضور مفتی اعظم ہند نے جواب دیا اور کہا کہ یہ بالکل ناجائز ہے، یہ شریعت کا مسئلہ نہیں، ایسا طریقہ نہیں۔ چاند کی رؤیت زمین پر ہی یا زمین سے لگی چیز سے ہی کی جائے گی، اور پھر یہ جو آپ کہتے ہو کہ ہوائی جہاز میں اڑ کر جا کر رؤیت کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ 29 اور 30 کی کیا تخصیص ہے؟ آپ 27 اور 28 کو بھی چلے جائیں گے تو چاند نظر آ جائے۔ لہذا یہ جواب مفتی اعظم نے لکھا اور بنا کیا تو ان لوگوں نے واقعتاً یہ جاننے کے لیے کیا 27 چاند دکھتا ہے کیا، یہ دیکھنے کے لیے وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر پرواز کیے، اور جب آسمان کی بلندیوں میں پہنچے تو ان کو چاند نظر آ رہا تھا، ان کو چاند نظر آ رہا تھا۔ وہ زمین پر آئے، ان کے ہوش بھی ٹھکانے آئے، اور انہوں نے جا کر جنرل ایوب سے کہا کہ شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم نے جو فتویٰ دیا ہے بالکل ویسا ہی مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات وہ بریلی شریف ہے، اور اس سرزمین کے مفتیان اکرام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہاں صورت دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جاتا، شریعت دیکھ کر فتویٰ دیا جاتا۔ وہاں صورت دیکھ کر فتویٰ نہیں دیا جاتا، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ارے بڑے سیٹ ہے، مالدار ہے، اثر و رسوخ والے ہیں، اہل ثروت ہے، لہذا بیچ کا راستہ نکالو، نہ ہاں بولو نہ بولو، بیچ کا راستہ نکالو، سختی مت کرو، رعایت کرو، مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ مفتی نہیں، مفت کے مفتی ہیں۔ جہاں کہیں ایسے لوگوں کو پاؤ تم ان سے قطع تعلق ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کل تک مولانا تھے، آج وہ مال آنا ہو گئے۔ کل تک وہ مولانا تھے، آج وہ مال آنا ہو گئے۔ تو ایسے کمرشل لوگ نہیں چاہیے ہم کو، پروفیشنل لوگ چاہیے ہم کو۔ ہم کو وہ لوگ چاہیے جو ڈنکے کی چوٹ پر کان میں نہیں میدان میں حق بولتے ہیں، حق بولتے ہیں، حق کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی گردن پر اگر خنجر بھی رکھ دیا جائے، ان کے گلے پر تلوار بھی رکھ دی جائے، ان کی کن پٹی پر بندوق بھی تان دی جائے، تب بھی وہ حق بیان کرتے ہیں، اور کسی اہل ثروت اور اہل اقتدار سے ڈرتے نہیں ہیں۔ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ پیغام بہت پہلے سنا دیا ہے، یہ سبق سکھا دیا ہے۔ کرو متا اہل تو الرضا، بڑے اس
مصلحت کے شکار نہ ہو. حکمت اور ہے، مصلحت اور ہے. اور دنیا کو ترجیح مت دو آخرت پر. کمرشل مت بنو. دین کو بیچو مت، ایمان کو بیچو مت. اور عاشق جمع کرنے والے کو نہیں، سب کچھ لٹانے والے کو کہا جاتا ہے. کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یہ عاشق کا انداز ہوتا ہے. وہ جمانے والا نہیں، وہ لٹانے والا ہوتا ہے. اور حضور شہباز دکن بھی اکثر یہ فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے ٹکسال ہیں جہاں نوٹ چھاپتے جاتے ہیں، جس کو ٹکسال کہا جاتا ہے، حضور شہباز دکن فرماتے تھے کہ دنیا میں جتنے ٹکسال ہیں جہاں نوٹ اور سکے ڈھالے جاتے ہیں، کسی ٹکسال میں آج تک کوئی ایسی نوٹ نہ بنائی گئی، نہ کوئی ایسا سکہ ڈھالا گیا جو مجیب علی کے ایمان کا سودا کر لے. کوئی ایسا سکہ آج تک ڈھالا نہیں گیا ہے جو مجیب علی کے ایمان کا سودا کرے. خود آپ نے بارہا یہ کہا ہے کہ میاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. میاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں، میں نے کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا. میاں میں اپنی زندگی سے مطمئن ہوں. آئے ہے سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت بھی اطمینان والی عطا کیا. موت بھی اطمینان والی. لڑکا خدمت میں جو مقرر ہے وہ بالکل ایک ہاتھ کے فاصلے سے بھی کم فاصلے پر موجود ہے. حضرت جس کروٹ سوئے تھے اسی کروٹ میں سوئے ہیں. سونے سے پہلے قصیدے غوثیہ سن کر اور پڑھ کر سوئے ہیں. اور مفتی اعظم کی لکھی ہوئی منقبت در شان غوث اعظم وہ بھی پڑھتے پڑھتے سوئے ہیں، سنتے سنتے سوئے ہیں. حالت نیند میں ہی آپ کی روح پرواز کر گئی. نہ منہ ٹیڑھا ہوا، نہ آواز پیدا ہوئی، نہ ہاتھ پیر چھٹکے، نہ ہاتھ پیر پٹکے، نہ کچھ تکلیف نہیں. یہ علماء اکرام بیٹھے ہیں، ان سے آپ پوچھیں موت کی تکلیف کس کو کہتے ہیں. یہ آپ کو بتائیں گے جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا ہے. جان اٹکتی ہے، اس طرح سے نکلتی ہے جیسے ایک باریک سا کپڑا کانٹی دار جھاڑ میں رکھ کر کے اس کو کھینچا جائے. جس طرح وہ کپڑا پھٹتا ہوا اس کی دھجیاں اڑتی ہے، اس کا تار الگ ہوتا ہے، اس کا تاگا الگ ہوتا ہے، اس طرح سے جسم سے روح نکالی جاتی. لیکن
جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں، جو رسول اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں، ان کی روح ایسے نکال لی جاتی ہے جیسے مسئلے میں سے بال نکل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور شہباز دکن کی روح بھی ایسی ہی نکلی کہ بالکل بازو میں جو بچہ خدمت میں موجود ہے، اس سے جب میں نے پوچھا بابو حضرت بیدار ہوئے؟ کہا نہیں ہوئے۔ ہاں کچھ دیر پہلے حضرت کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سبحان اللہ، یہ مبارک چیز ہے۔ ایک عالم دین نے بتایا کہ اس طرح سے پسینے کا آنا اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ حضرت اللہ کے محبوب ہیں، کہ ایسا ہی پسینے کے قطرات خواجہ خواجگان فخر ہندوستان عطائے رسول سلطان الہند حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری یعنی غریب نواز کی پیشانی پر تھے، اور پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ کی محبت میں مرا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، حضرت نے کہا میں مطمئن ہوں اپنی زندگی سے، میں نے خلاف شرع کام نہیں کیا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی شریعت کی پابندی اور پاسداری میں گزاری۔ آپ نے اپنی پوری زندگی تقوی اور پرہیزگاری میں گزاری۔ تقوی، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ لیکن پہلے بات فتوے کی تھی تو اس کو مکمل کر کے پھر تقوی پہ آتے کہ ہم جن کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کا فتویٰ بھی بے مثال ہے، ان کا تقوی بھی بے مثال ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اپنے عمر کے آخری حصے میں حکومت وقت کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا جو نسب بندی کے متعلق تھا۔ جب ہندوستان میں ایک عورت کا راج تھا اور اس نے ایمرجنسی نافذ کیا تھا اور نسب بندی کو لازم کیا تھا، پکڑ پکڑ کر نسب بندی کرائی جا رہی تھی، بڑے بڑے آفرز دیے جا رہے تھے، کسی کو چھاتا، کسی کو سائیکل، کسی کو ٹرانسسٹر، کسی کو ریڈیو، ایسے آفرز دیے جا رہے تھے۔ لوگ ان آفرز کے لالچ میں آ کر نسب بندی کرا رہے تھے اور بڑے بڑے وقت کے مفتی جائز ہے جائز ہے جائز ہے کر رہے تھے، اور جب وہی استفتاء مفتی اعظم کے پاس آیا تو مفتی اعظم نے فرمایا ناجائز ہے، مسلمان نہیں کرا سکتے، مسلمان نہیں کرا سکتے۔ فتویٰ جاری کر دیا، فتویٰ جاری کر دیا، پورے ہند و پاک میں تہلکہ مچ گیا کہ شہزادہ اعلی حضرت تاجدار اہل سنت حضور مفتی اعظم نے حکومت وقت کے خلاف جاتے ہوئے فتویٰ جاری کیا ہے۔ کہیں حکومت کے لوگ حضرت کو حراست میں نہ لے لیں، جیل میں نہ بند کر دیں، اور اگر ایسا ہوا تو ہندوستان جل جائے گا، ہندوستان کے شہر جلیں گے، کیونکہ سرکار مفتی اعظم ہند کے مرید چاہنے والے دنیا کے کونے کونے میں بسے ہیں۔
ہندوستان کے چپے چپے میں بسے ہیں، تو اب لوگوں کو یہ فکر ستانے لگی اگر ایسا ہو گیا، اگر خدا نہ خواستہ سرکار مفتی اعظم کو گرفتار کر لیا گیا تو سارے ہندوستان میں ہنگامہ مچ جائے گا، ہنگامہ مچ جائے گا، اور یہاں پر جو ہے خلفشار مچ جائے گا۔ لہذا چلو چلتے ہیں مفتی اعظم کی بارگاہ میں اور عریضہ پیش کرتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم سے کہتے ہیں کہ سرکار اس فتوے پر نظر ثانی فرمائیں، اس فتوے پر نظر ثانی فرمائیں تاکہ آپ کی گرفتاری نہ ہو، اور آپ کی گرفتاری ہو جائے تو پھر ہندوستان میں آپ کے جو مرید ہیں وہ ہندوستان جلا کر خاک کر دیں گے، بڑا ہنگامہ ہو جائے گا۔ چل کے معروضہ پیش کرتے ہیں۔ اس وقت حضور مفتی اعظم ہند علالت میں ہیں، بیماری میں ہیں، ضعف میں ہیں، کمزوری میں ہیں۔ اس قدر کمزوری ہے کہ دو لوگ سہارا دے کر آپ کو چارپائی پہ بٹھاتے ہیں، دو لوگ سہارا دے کر آپ کو چارپائی سے اٹھاتے ہیں۔ اس قدر ضعف ہے، اس قدر کمزوری ہے۔ وہ وقت وہ لوگ کوئی غیر نہیں تھے، حضور مفتی اعظم ہند کے چاہنے والے ہی تھے، آپ کے ہاتھ پر بیعت لینے والے ہی تھے۔ ان کو یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ اگر گرفتاری ہو گئی تو ہنگامہ ہو جائے گا۔ چل کر انہوں نے معروضہ پیش کیا، کہا حضور جو فتویٰ دیا ہے وہ حکومت وقت کے خلاف جا رہا ہے، کہیں گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں گرفتاری کی وجہ سے ہندوستان میں ہنگامہ برپا نہ ہو جائے، حضور نظر ثانی فرمائیے۔ جب انہوں نے نظر ثانی کی بات کی، حضور مفتی اعظم ہند بغیر کسی کا سہارا دیے اپنی چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے والوں سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا، میاں یہ بریلی ہے، بریلی یہاں فتوے نہیں بدلے جاتے، ضرورت پڑنے پر حکومت بدل دی جاتی ہے۔ نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم ہند، حضور شہباز دکن، شہزادہ حضور شہباز دکن، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، نعرہ تکبیر۔ یہ بریلی کو اعزاز حاصل ہے اس چیز کا کہ وہاں فتویٰ صورت دیکھ کر نہیں، شریعت دیکھ کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک ولایت کی علامت ہے۔ اللہ نے ولیوں کی جو پہچان قرآن میں بیان فرمائی ہے، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں، نہ گرفتاری کا خوف، نہ پھانسی کا خوف، نہ قتل ہو جانے کا خوف، نہ ڈنڈے اور لاٹھی پڑنے کا خوف، نہ پتھر پڑنے کا خوف، نہ مخالفت کا خوف، نہ مخالفت میں نکالے جانے والی ریلیوں کا خوف، نہ ان کے خلاف لکھے جانے والی تحریروں کا خوف۔ ہر خوف سے بے نیاز، ہر خوف سے بے نیاز، یہ ولیوں کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہر فتویٰ بے مثال، ہر فتویٰ بے مثال، اور ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، تاریخ ہندوستان میں یہ چیز موجود ہے کہ شدی تحریک کے نام پر آگرہ کی سرزمین سے یہ تحریک چلائی گئی، اتر پردیش کی زمین پہ یہ تحریک چلائی گئی کہ لوگوں کو کہا جانے لگا، جیسے کہ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے سب باپ دادا ہندو ہی تھے، تم بھی انہی کی اولاد ہو، تم بھی ہندو ہی ہو، لہذا دھرم پریورتن کر لو، گھر واپسی کر لو، اور مسلمان جو ہیں ہندوستان میں وہ اصل میں ہندو دھرم سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح کی بکواسیں بکتے تھے اور لوگوں کو لالچ دے کر، ڈرا کر، دھمکا کر، آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے موب لنچنگ کے نام پر۔ داڑھی والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹوپی والوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔
تو اس دور میں بھی جب مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں موجود تھے، یو پی کی سرزمین پر، آگرہ کی سرزمین پر شدی تحریک کے نام پر یہ تحریک چلائی گئی اور کئی ہزار مسلمانوں کو مرتد بنایا گیا، کئی ہزار مسلمانوں کو مرتد کیا گیا۔ جب مفتی اعظم کو یہ پتا چلا، اعلیٰ حضرت کو جب پتا چلا، اعلیٰ حضرت نے اس کا سارا بیڑا اور اس پورے کام کی ذمہ داری اپنے شہزادے مفتی اعظم پر سونپی۔ آپ علماء کی ٹیم لے کر میدان میں اتر گئے اور اس شدی تحریک کی دھجیاں اڑائیں۔ اور کیوں نہ ہو، اسلام حق مذہب ہے، دین ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ خود اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو حضور مفتی اعظم ہند نے اس تحریک کی دھجیاں اڑا دی، اور جو بڑے بڑے پنڈت اس تحریک میں مبتلا تھے، بہت سارے تو چھپ گئے، بہت سارے بھاگ گئے، اور جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت لکھی تھی، حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں میں آ گئے، حضور مفتی اعظم ہند کے قدموں میں پہنچ گئے۔ سرکار مفتی اعظم ہند نے 1 2 نہیں، 4 5 10 نہیں، بلکہ پورے 4000 پنڈتوں کی چوٹیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا۔ چوٹیاں کاٹی اپنے ہاتھ سے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ اللہ نے فتح مبین عطا فرمایا۔ جب اس تحریک کو جو آپ نے دفنایا، پھر اس تحریک کو بھی اٹھنے کا موقع نہ ملا۔ ایسے کئی کارنامے ہیں، بلکہ دیکھا جائے تو حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی 52 سالہ زندگی با کرامت رہی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ دین متین کی خدمت میں گزارا ہے، اور شریعت کی پابندی اور پاسداری کرتے ہوئے گزارا ہے، تقوی اور طہارت کی زندگی گزارا ہے۔ آپ کا تقوی کیا ہے؟ آپ کا تقوی کیسا ہے؟ مختصر انداز میں سن لو، حضور مفتی اعظم ہند کا تقوی کیا ہے۔ محفل میں حضور مفتی اعظم ہند بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، کہا حضور میرے گھر میں اس طرح کی پریشانی ہے، ایک تعویذ عطا فرما دیجیے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا ایک کاغذ دو مجھے۔ اس نے اپنے جیب میں سے کاغذ نکالا اور حضرت کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضرت نے تعویذ لکھا۔ حضرت کے تعلق سے تو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ جہان مفتی اعظم پڑھیں تو آپ کو مل جائے گی یہ بات، کہ ٹانگے میں بیٹھ کر، ٹانگا چل رہا ہے، مفتی اعظم ہند تعویذ لکھتے تھے اور لوگ ٹانگے کے پیچھے بھاگا کرتے تھے۔ تو وہ شخص تعویذ کے لیے آیا، حضرت نے کاغذ مانگا، اس نے کاغذ دیا، حضرت نے تعویذ لکھا اور تعویذ پھاڑی اس کو دیا۔ اس نے حضرت کا شکریہ ادا کیا اور وہ رخصت ہو گیا۔ حضور مفتی اعظم ہند محو گفتگو ہے، کسی مسئلے پر بات چل رہی ہے، کچھ دیر کے بعد میں ہاتھ پہ غور کیا تو اس کاغذ کا بچا ہوا کچھ حصہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو فوراً فرمایا کہاں ہے وہ شخص جس کو ابھی میں نے تعویذ دی ہے؟ اس کی امانت میرے پاس رہ گئی۔ اللہ اکبر۔
کیا ہے وہ؟ کاغذ کا ٹکڑا، پورا ثابت کاغذ بھی نہیں، کاغذ کا ٹکڑا۔ لوگوں نے دیکھا، کہا حضور وہ تو تعویذ لے کے چلے گئے۔ کہا بارگاہ میں دیکھو، باہر دیکھو، گلی میں دیکھو۔ خادم کو دوڑایا، خادم نے نظر دوڑائی، بارگاہ میں دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، بازار میں دیکھا، کہا حضور کہیں نہیں ملے۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو کئی مہینوں تک سنبھال کے رکھا۔ 6 مہینے یا 8 مہینے تک اس کاغذ کے ٹکڑے کی حفاظت فرمائی، اپنے تکیے کے نیچے لے کر سوتے تھے مفتی اعظم۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے سر کے نیچے، اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوتے تھے مفتی اعظم۔ اور 6 یا 8 مہینے کے بعد جب وہ شخص دوبارہ ملاقات کے لیے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں لوٹا، تب حضرت نے اس کا کاغذ اس کو واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ سبحان اللہ۔ یہ ذات کون ہے جو یہ کہہ رہی ہے؟ جس کو مریدوں نے نہیں، جس کو خاندان والوں نے نہیں، جس کو بیٹوں نواسوں پوتروں نے تاج الشریعہ نہیں کہا، وقت کے بڑے بڑے عالموں نے تاج الشریعہ کہا، وقت کے بڑے بڑے مفتیوں نے تاج الشریعہ کہا، وقت کے بڑے بڑے مفکروں نے تاج الشریعہ کہا، محدثوں نے تاج الشریعہ کہا۔ وہ خود تاج شریعت ہو کر مفتی اعظم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر۔ ایسا تقوی میرے مفتی اعظم کا، ایک کاغذ کے ٹکڑے کی حفاظت 6 سے 8 مہینے تک کرتے رہے۔ بتاؤ آج ہمارے اندر ہے یہ تقوی ہے ہمارے؟ ہم تو لے لینا چاہتے ہیں، دوسروں کی چیز اپنی نہ بھی ہو تو لے لینا چاہتے ہیں، غصب کر لینا چاہتے ہیں، لوٹ لینا چاہتے ہیں، کھا جانا چاہتے ہیں، نگل جانا چاہتے ہیں، دبا لینا چاہتے ہیں، ہڑپ لینا چاہتے ہیں۔ آج یہ ہماری سوچ ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کیا زندگی پیش کی ہے ہمارے سامنے۔ کاغذ کا ٹکڑا بھی ہے تو وہ دوسروں کا ہے، اپنا نہیں، تو پھر وہ اس کو لوٹایا جائے گا جس کی امانت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جو شادی بیاہ کے نام پر فضول خرچی کرتے ہیں، حرام کاموں میں پیسہ ڈالتے ہیں، باجے میں، پٹاخوں میں، ہجڑوں کے ڈانس میں، شادی کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ولیمے کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ بس رقے والے کو کہہ دیا چھاپ دو، اس نے چھاپ دیا، اس میں لکھا تھا پہلے سے میٹر ولیمہ مسنونہ، لیکن سنت کے مطابق کوئی چیز نہیں وہاں۔ مسلمان بچہ ٹائی پہنا ہوا ہے کوٹ کے اندر، مفتی اعظم ایسا ٹائی کھینچ دیا کرتا، ٹرین کے ٹی ٹی کی ٹائی پکڑ کے کھینچ دی مفتی اعظم۔ مسلمان کو ٹائی پہننا حرام ہے، چاہے چھوٹی ہو کہ لمبی ہو۔ تم کو کچھ ہوش ہے؟ نہیں، فیشن فالو کرنا، ٹرینڈ فالو کرنا حرام ہے۔ یہ نصرانیوں کی ایجاد ہے، کرسچنز کی۔ وہ لوگ گلے میں کراس پہنتے ہیں، اسی کراس کا یہ قائم مقام ٹائی ہے۔ تم کو تو فیشن دکھ رہا، لیکن ولیمے کے نام پر حرام کام کرو۔ سنت کے مطابق ولیمہ کرو، سنت کے مطابق۔ ولیمہ مسنونہ لکھے ہو تو واقعتاً اس کو مسنونہ کرو، مسنونہ کرو اس کو، واقعتاً مسنونہ کرو، صرف لکھو مت۔
ٹیبل کرسی کے کھانے کا رواج چل رہا ہے، سب کھا رہے ہیں۔ بات صحیح ہے؟ یہ مسنونہ ہے؟ میرے آقا تو دسترخوان بچھا کر کھانا کھایا کرتے سمجھ رہے؟ آج ولیمے بنا آرکیسٹرا کے پورے نہیں ہو رہے۔ حالت یہ ہے، یہ چلن اس قدر چل پڑا ہے، قرضہ کرنا پڑے تو کر رہے، مگر آرکیسٹرا رکھ رہے، آنا پڑے تو لا رہے، مگر آرکیسٹرا کا اہتمام کر رہے۔ کون بولے آپ کو؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ ناچ گانا، دھوم دھڑکا، پٹاخے جلانا، ناچنا کودنا کس کا طریقہ ہے؟ کہاں سے لے کر کے آئی؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے مسلمانوں، شادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، رسمیں راجپوتوں کی ادا ہو رہی ہے۔ شادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، رسمیں مارواڑیوں کی ادا ہو رہی ہے۔ شادی مسلمانوں کی ہو رہی ہے، رسمیں غیروں کی ادا ہو رہی ہے۔ یہ منجے، یہ سانچک، یہ جوڑے، یہ ہلدی لگانا، چکسا مہندی لگانا، سالی کا انگلی پکڑنا، سالی کہتے جیجو کی انگلی پکڑ کے دباتی کرتی، پھر پیسے بھی منگتی کرتی، جیجو خوب لاڑ کر کے مذاق کر کے پیسے بھی دیتے گئے۔ جو بچی سے شادی ہونے والی ہے اس کی اگلے دن کو وہ بچی بھی آ کے انگلی نہیں پکڑ سکتی اس کی، تو سالی کو اجازت کہاں سے مل گئی؟ کون دیے رسم؟ تحقیق ہے؟ کچھ بھی جاننے کی کوشش کرتے نہیں، چلتے ہوئے آ رہا، چلاتے چلے جاؤ۔ کیا ایک صاحب بڑے کلک آ رہے، ہمیں بھی کلک جا رہے، ایسی نہیں بولتے، بولو جی ایسی نہیں بولتے۔ کیا ایک صاحب بڑے کلک آ رہے، ہمیں بھی کلک جا رہے۔ ایسا ہوتا یہ عالمہ کئی کے واسطے ہیں ہمارے، یہ علماء اکرام کئی کے واسطے ہیں۔ ذرا آؤ وقت نکال کے معلوم کرو ذرا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، شادی میں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کس کو بلانا چاہیے، کس کو نہیں بلانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو رشتہ کہاں کرنا چاہیے؟ رشتہ کہاں کرنا چاہیے؟ ہوش ہی نہیں ہے، سامنے سے آفر آتا، کیا بھی نہیں ہونا بھائی، تمہیں بچی کو پیلی کر کے بٹھاؤ، ہمیں لال کر کو لے جاتے، تمہارے گھر کا کھانا تو چھوڑو، گلاس پانی بھی نہیں ہم ہونا۔ لوگ ہمارے خوش، اماں اتنا اچھا رشتہ آیا، اتنا اچھا رشتہ آیا، بچہ دیندار ہے کہتے، بچہ 5 وقت کا نمازی ہے کہتے، بچہ داڑھی والا کہتے، داڑھی بھی نہیں داڑھا ہے کہتے اسے، بمبی کے نیچے تک داڑھی ہے کہتے اسے۔ دیکھ چھوڑ ترک چھوڑ، ایسا ہوتا۔ پھر شادی کے بعد میں معلوم پڑتا بچی کہاں گئی سو، جب بم مل لیتے، ارے رے 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 کہاں دے ڈالے رے بچی کو اپن، فاتحہ کو آرے کپڑے نہیں آتوں ملتا ہے انہیں، نہ آتے نہ بھیجتے نہ کھاتے نہ کھلاتے بولتا ہے انہیں۔ اب دیر نہیں ہو گئی،
کہاں ہے تمہیں؟ کون سی زندگی میں ہے تمہیں؟ کہاں جا رہے ہیں تمہیں؟ کچھ تو ہوش ہے تم نا، ہوش کی آنکھیں کھولو۔ انکوائری کرتے نہیں کرتے بول کے نہیں کرتے، مگر پوری دنیا کی ہوشیاری، دنیا سے مطلب، دنیا داری سے مطلب۔ کاغذ میں 35,000 روپے تنخواہ لکھے با، جا کو معلوم کر لیں گے لکھے سو ہے چ نہیں۔ بولو بات صحیح ہے؟ بنگلور میں کہتے با کمپنی میں بچہ کام کرنے کا، ایک بار جا کو آئیں گے، بولو جاتے نہیں جاتے؟ ارے لوگ امریکہ کی انکوائری نکال رہے ہیں یہاں بیٹھ۔ کاغذ میں با ہائٹ 5.7 لکھے، ذرا قریب سے جا کو دیکھنا اتنا ہی ہے کیا کم ہے؟ گورا لکھے با، گورا ہے کہ نہیں کہ ذرا سامنے سے گیا جا کے دیکھے تو معلوم پڑتا۔ فوٹو میں تو کچھ بھی ہو جا رہا آج کل، ایڈیٹنگ ہو جا رہی، فوٹو شاپ ہو جا رہی، کالے کو گورا کر دینے، گورے کو کالا کر دینے، موٹے کو دبلا کر دینے، دبلے کو موٹا کر دینے، جو بولے وہ کر دو۔ ایسا نہیں ہوتا، ذرا قریب سے جا کو دیکھ کو آنا، ذرا دل کو اطمینان ہوتا۔ انکوائری کر رہے نہیں کر رہے؟ برابر کر رہے۔ بنگلور کو جانا پڑے تو جا رہے، حیدرآباد کو جانا پڑے تو جا رہے، اننت پور کو جانا پڑے تو جا رہے، جہاں بھی جانا پڑ رہا جا رہے، مگر جا رہے، دیکھ رہے، مل رہے، پوچھ رہے، معلومات کر رہے، مگر پورا خالی دنیا کا ہی پورا معاملہ، دنیا کا ریکوائرمنٹ ہے پورا۔ تنخواہ لکھے تو ہے کہ نہیں، ذاتی گھر ہے کہ نہیں، کھیتا لکھے تو ہے کہ نہیں، خاندان کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، عادتوں کا کیسا ہے، پان کھاتا کیا، گٹکا کھاتا کیا، سیندی شراب پیتا کیا، کیسے عورتوں میں، غلیظ عورتوں میں جاتا کیا، کیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا، پورے ہر چیز کے بارے میں انکوائری نکال لیتے، مگر ایک چیز نہیں معلوم کرتے، اس کی جماعت کون سی، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کی جماعت کون سی، اس کا عقیدہ کیا ہے، یہی معلوم کرتے ہو۔ آنکھ بند کر کے بہاوڑوں کے جو ہے گھر پہ بچی بھیج دیتے ہو، بیاہ دیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تم نے بچی کو نکاح کے نام پر زنا کے لیے بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہابی کے ساتھ رشتہ ہوتا ہی نہیں، بدعقیدہ کے ساتھ مسلمان کا نکاح ہوتا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس دن معلوم پڑ جائے کہ بدعقیدہ سے نکاح ہو گیا ہے، اسی وقت جا کے بچی کو گھر لے کے آؤ، طلاق کی بھی ضرورت نہیں۔ فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے طلاق وہاں ہے جہاں نکاح ہے یا نکاح نہیں ہے، تو طلاق کیسا؟ بچی کو لے کر آ جاؤ گھر پہ اپنے واپس۔ تو مسلمانوں انکوائری کرو، میں انکوائری سے روک نہیں رہا ہوں۔ تنخواہ کیا ہے، گھر کیا ہے، عادتوں کا کیسا ہے، ہائٹ کیا ہے، کمپلیکشن کیا ہے، گورا ہے، ناٹا ہے، کالا ہے، موٹا ہے، سب دیکھنا چاہتے ہو ضرور دیکھو، لیکن میں کہتا ہوں کہ اس بار جب بھی موقع ملے تو انکوائری کی شروعات اس کا عقیدہ معلوم کرنے سے شروع کرو۔ کیسا معلوم کرنا حضرت؟ اتنا ڈیپ میں نہیں جانے آتا، ہم نہ اتنا پڑھے نہیں ہیں، ہمیں اتنا لکھے نہیں ہمیں، اس کا بھی علاج ہے۔ ذرا آؤ تو صحیح ہمارے پاس، آؤ تو صحیح ہمارے عالموں کے پاس، پہنچو تو صحیح، ہر مرض کی دوا دیں گے تم کو۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تفصیل میں بات کرنے نہیں آتا، ان کا عقیدہ کیسے سمجھے، کیسے پہچانے، کون ہے انہوں، کیسے ہے انہوں۔ تو اگر گہرائی اور گہرائی میں جا کر بات کرنے نہیں آتا ہے تو موٹے موٹے سوال پوچھو، جو معمولات اہل سنت ہے، سنیوں کی پہچان ہے، فاتحہ دلاتے آتے، ان کو پوچھنا، ان کو منہ پو پوچھنا، آپ لوگ فاتحہ دلاتے، آپ لوگ 11ویں شریف کرتے، درود و سلام پڑھتے، امام جعفر صادق کے کنوں کی نیاز کرتے، یہ معمولات اہل سنت ہے۔
کہ ان کا ذکر سن کر آپ کے چہروں پر مسکان آ گئی، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اگر انہوں بھی اپنے ہوئے تو ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آتی، اور اگر چہرے پوچھ جائیں، چہروں پہ پارا بچ جائے، اگر ان کی پیشانیوں میں گروٹیں آ جائیں، سلوٹیں آ جائیں، تو اسی وقت منہ پر بول کر اٹھنا، نہ تو چاہیے نہ تیرے گھر کا رشتہ چاہیے، ہم کو سنی چاہیے، ہم سنی ہیں، سنیوں کے گھروں میں شادی کریں گے، اس لیے کہ سن تو آنے والی نسلیں نبی کی غدار نہیں وفادار پیدا ہوں گی۔ ہم کو غدار نہیں، ہم کو وفادار چاہیے۔ انتظار کرنا پڑتا ہے، کریں گے، انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، پڑھیں گے، کریں گے، لیکن بدعقیدہ سے نکاح نہیں کریں گے، جماعتی سے نکاح نہیں کریں گے۔ یہ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو، سنی کا سنی سے ہی نکاح ہوتا ہے، سنی کا سنی سے ہی نکاح ہوتا ہے، چاہے داماد لانا ہو یا بہو لانا ہو، ہر دو صورت میں سب سے پہلا سوال یہی، آپ کی جماعت کون سی، آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ سرکار کا میلاد مناتے آپ لوگ، منہ پہ پوچھو جی، ڈرنا کیا ہے، ڈر چوری، منہ پہ پوچھو۔ الحمدللہ جو سنی ہوگا سینہ ٹھوک کر کہے گا الحمدللہ صاحب، ہمیں میلاد والے، ہمیں فاتحہ والے، سمجھ رہے؟ اپنے لوگ الگ پہچان لیے جاتے، تو نکاح سے پہلے، رشتہ جوڑنے سے پہلے، رشتہ جمانے سے پہلے اچھی طرح سے یہ سمجھ لو کہ جہاں رشتہ گیا ہے وہ لوگ کون ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کی جماعت کیا ہے، اور اگر وہ سنی صحیح العقیدہ ہیں تو پھر مبارکباد ہے۔ اور یہاں بیٹھے نوجوانوں سے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں، یہ لین دین کی لعنت ختم کرو اپنے معاشرے سے، یہ لین دین کی لعنت ختم کرو اپنے معاشرے سے۔ تمہارے لین دین کی وجہ سے، تمہارے مطالبات کی وجہ سے یہ غیر مقلد اب نام نہاد اہل حدیث کا فائدہ اٹھا رہے اور غریبوں کو یہ بتا رہے ہم کو کیا بھی نہیں چاہیے، ایک جوڑے سے ودا کرو، ہم لے چلے آتے ہیں۔ ٹارگٹ سنی گھروں کے بچیاں، ٹارگٹ ہمارے گھر کے بچیاں، ہمارے بہنا، کیسا جی بھابھی کو دے ڈالتے۔ ایک پوسٹ آیا تھا واٹس ایپ پہ، بہت اچھا دکھا، ہم تو اپنے گلی کا کتا بھی وہابی کو نہیں دیتے، پتہ نہیں لوگ اپنے گھر کی بچیاں ان کے گھر میں کیسے دے دیتے۔ ہم تو کتا بھی اپنی گلی کا ان کو دینا پسند نہ کرتے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، سنی سے سنی کا ہی نکاح ہوگا، کسی غیر سنی کا سنی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ لہذا محتاط رہو، احتیاط برتو، اور نوجوانوں یہ عہد کر کے اٹھو کہ ہم سنت رسول کے مطابق نکاح کریں گے، مروجہ رسومات کو ہم بائیکاٹ کریں گے، اور جو نبی کو پسند تھا اس کو اپنی پسند بنائیں گے، سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے، بنا لین دین کے نکاح کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج ضرورت ہے اس چیز کی، آج ضرورت ہے اس چیز کی۔ لین دین کے معاملات اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کئی گھروں کی بچیاں گھروں میں بیٹھ گئی ہیں بنا نکاح کے، بنا شادی کے۔ ایک جو ہے لڑکی کی جو ہے وہ تحریر آئی، اس میں لکھا تھا کاش وہ لڑکی کی عمر 35 سال ہو گئی۔ کتنے سال ہو گئی؟ 35 سال۔ وہ لڑکی کہتی ہے کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی ایک دولہا خرید لیتی۔ وہ بچی کی دل کی آواز سنو ذرا۔
کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے تو میں بھی ایک دولہا خرید لیتی. دولہے بک رہے ہیں، دولہے خریدے جا رہے ہیں. اللہ اللہ، دنیا داری نے ہمیں کہاں پہنچا دیا. اے لوگوں، دنیا داری نقصان پہنچاتی ہے، دینداری فائدہ پہنچاتی ہے. دیندار بنو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کی سنت کے مطابق نکاح کرو. یہ باجے، یہ بارات کے نام پر اپنے پیسے کی دولت کی نمائش کرنا، یہ عام بات ہو گئی. بتانا با پورے گاؤں کو ہمیں کون ہے سو یہاں بتا رہا با، وہاں بھی بتانا ہے حساب. یہ یاد رکھ، اللہ کے پاس حساب ہوگا. یہ پیسہ تیرے پاس اللہ کی امانت ہے، لہذا دیکھ سمجھ کے خرچہ کر. حضرت عثمان غنی جن کے نام میں ہی غنی ہے، جن کے نام میں ہی غنی ہے، وہ مالک ہو کر، وہ خزانوں کے مالک ہو کر، دولت کے انبار جن کے پاس لگے ہیں، سالن میں نمک کی کنکری بڑھ گئی تو اپنے نوکر کو ڈانٹ رہے. نمک کی کنکری بڑھائے کیوں گئی؟ کم ڈالنا تھا. ایک نمک کی کنکری. اتنی مہنگائی کے زمانے میں آج بھی اگر کچھ چیز سستی ہے تو وہ نمک کی ہے. تو وہ ٹائم پہ کیا قیمت رہی ہوگی نمک کی؟ 1400 سال پہلے. نمک کی کنکری بڑھنے پر خادم کو ڈانٹ رہے، چراغ کی بتی بڑھنے پر خادم کو ڈانٹ رہے. پوچھنے والے نے پوچھا، سرکار ہم نے دیکھا ہے نمک کی کنکری بڑھ گئی تو خادم کو ڈانٹ رہے، چراغ کی بتی بڑھ گئی تو خادم کو ڈانٹ رہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمائے وہ میری ذات پہ خرچ ہو رہا ہے. جو ذات پہ خرچ ہوگا اس کا حساب دینا ہے، جو اللہ رسول کے نام پہ خرچ ہوگا اس کا حساب ملنے والا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ اللہ رسول کے نام پر خرچ کرو. یہ بہترین ذریعہ ہے آخرت کو اچھا کرنے کا، قبر کو پرسکون کرنے کا. یہ ثواب جاریہ ہے، یہ ثواب جاریہ ہے. یعنی آپ زمین پر ہیں تب بھی آپ کو ثواب ملے گا، آپ زمین میں چلے جائیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. الحمدللہ ہمارے حافظ سید مختار صاحب لڑکیوں کے لیے مدرسہ چلا. عزیزم عرفان رضا الحمدللہ یہ مدرسہ فیضان اہل بیت آپ کے علاقے میں چلا. اور بھی بہت سارے سنی ادارے آپ کے شہر بلاری میں چل رہے. تو ان تمام مدرسوں سے، سنی مدرسوں سے جڑو اور جس طرح سے ان کو پروان چڑھا سکتے ہو پروان چڑھاؤ. جو ان کی ضروریات ہے ان کو پورا کرو اور اپنے لیے آخرت کا سامان کرو. اپنے لیے آخرت کا سامان کرو. مسجد اور مدرسے کی خدمت بہت نصیب والوں کو ملتی ہے. حضور مفتی اعظم ہند کا قول یاد رکھو. حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں دولت اللہ کا انعام ہے، دولت اللہ کا انعام ہے، لیکن وہ دولت صحیح جگہ پہ خرچ ہو یہ اس سے بڑا انعام ہے. دولت اللہ کا انعام ہے لیکن وہ دولت صحیح جگہ میں خرچ ہونا یہ اس سے بڑا انعام ہے. پیسہ آج کہاں ڈال دے رہے ہم لوگ، کن کن کاموں میں ڈال دے رہے ہم لوگ. اب حساب نہیں نکالوں گا میں، بس اشارہ کافی ہے. تو بہرحال حضور مفتی اعظم ہند کی ساری زندگی تقوی، طہارت، پرہیزگاری کے ساتھ گزری ہے. تو جو اسراف کرتے ہیں، بیجا پیسہ خرچ کرتے ہیں، پیسے کی نمائش کے نام پر پیسہ بہاتے ہیں، برباد کرتے ہیں، شیطان کے بھائی بنتے ہیں. دیکھو مفتی اعظم ہند کا تقوی. بمبئی کی سرزمین پر اپنے مرید کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ ٹوٹی میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. ٹوٹی میں سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. حضرت نے فرمایا میاں اس کو فوراً صحیح کروا. تو اس مرید نے کہا حضور شام کو مستری بلوا کر صحیح کروا لوں. حضور مفتی اعظم ہند جلال میں آ گئے، ابھی کراؤ ورنہ میں دوسرے مرید کے گھر چلا جاؤں. میں اپنی نگاہوں کے سامنے پانی کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا.
کیا تقویٰ دیکھیے، تقویٰ دیکھیے. آج ہے ایسی فکر ہمارے اندر، ایسی سوچ ہے ہمارے اندر. گرا دے، بہا دے، نکال دے، بہا دے، برباد کر دے، جو کرتا کر لے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار لے. یہ مومن کی شان نہیں. جو طبیعت والا ہو، مومن شریعت والا ہوتا ہے. مومن شریعت والا ہوتا ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اللہ رسول کی مرضی کے مطابق گزارتا. اور اس کا بڑا فائدہ بھی ہے. وقت ہے نا، کیونکہ یہ محفل 9 بجے ختم ہو جانے والی تھی، لیکن 9 سے بھی کانٹا اوپر چلا گیا. بہرحال اختصار کے ساتھ میں گفتگو کو مکمل کروں تو عرض یہ کر رہا تھا میں آپ سے کہ جو اپنی زندگی اللہ رسول کے مرضی کے مطابق گزارے گا اس کے لیے بڑا فائدہ بھی ہے. لوگ سمجھتے نہیں فائدہ کیا ہے. فائدہ یہ ہے دنیا کی زندگی چھوٹی، دنیا کی زندگی چھوٹی، بلکہ اب یہ روایت کی روشنی میں سمجھ لو. سرکار سے آ کر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت میں کیا فرق ہے؟ تو آقا نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ تمہارے آگے سمندر ہے، تم اس کے کنارے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو اس میں ڈبویا اور نکالا تو جتنا پانی اس انگلی میں لگا ہے یہ دنیا ہے، اور جو تمہارے آگے سمندر ہے یہ آخرت ہے. اللہ کتنا پانی لگتا جی؟ پوری دنیا کے لوگ بھی اتنا پانی کے واسطے اگر سمندر میں ہاتھ ڈالے تو سمندر سوکھتا نہیں. کتنا پانی لگتا ہے اس کو، چھوٹی انگلی کو، چھنگ انگلی کو، کتنا پانی لگتا. اللہ سرکار فرما رہے ہیں یہ دنیا ہے، وہ سمندر آخرت ہے. تو جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ فائدے میں رہتے ہیں. دنیا میں جو اپنے مرضی کی زندگی گزاریں گے وہ پریشان ہوں گے، حساب دینا ہے ان کو. اور جو اللہ رسول کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں لمبی ختم نہ ہونے والی زندگی عطا کرے گا جہاں پر صرف ان کی مرضی چلنے والی. اب پسند تمہاری اپنی کیا ہونا دیکھ لو، فائدہ کس میں ہے سمجھ لو. عقل مند کون ہے یہ تو اس کی چوائس پر ہی منحصر ہوتا ہے. تو بہرحال حضور شہباز دکن علیہ رحمہ نے بھی اپنی پوری زندگی علم دین سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے، کراتے ہوئے گزاری ہے. آپ نے شریعت کی پابندی کی ہے، شریعت کی پاسداری کی ہے. اللہ ایک ایک آپ کا قدم شریعت کے مطابق ہوا کرتا، آپ کا ایک ایک عمل سنت رسول کے مطابق ہوا کرتا. اور جس کسی کو بھی خلاف شرع کام کرتے پاتے، خلاف سنت کام کرتے ہوئے پاتے، فوراً ٹوکتے، فوراً اس کی اصلاح فرماتے، بڑی محفل میں اصلاح فرماتے. یہ نہیں دیکھتے سیٹ ہے، یہ نہیں دیکھتے جلسے میں بلایا سو والا ہے، یہ نہیں دیکھتے ابھی لفافہ نہیں ملا. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ خلاف شرع، خلاف سنت کام کرتا ہوا کسی کو پاتے فوراً منع کرتے. یہ حضور شہباز دکن کے دوستوں اور بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سکون کی موت عطا فرمایا کہ لوگ رشک کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی ایسی موت آئے. کہ آپ یہی تمنا کرتے ہیں نا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ میری صلی علی کہتے کہتے. حضور شہباز دکن کو اللہ نے ویسی ہی موت عطا فرمایا. اور حضور شہباز دکن کی 65-66 سالہ زندگی کو اگر سمیٹا جائے تو اعلی حضرت کے اس شعر میں سما جائے گی
وہ شعر کون سا ہے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ نبی کو جانا، نبی کو مانا اور غیر سے نبی کے کوئی کام نہ رکھا۔ جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ تاج الشریعہ کا جو یہ قول ہے، جو شعر ہے، اس کی من و عن عکاسی کرنے والی ذات حضور شہباز دکن۔ جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے۔ کوئی غیر کو خاطر میں نہیں لاتے، کوئی بھی ہوں گا، سیٹ ہوں گا کہ زمیندار ہوں گا کہ پٹیل ہوں گا کہ کون ہوں گا کہ لیڈر ہوں گا کہ منسٹر ہوں گا کہ سی ایم کے پی ایم، کوئی مطلب کوئی مطلب۔ جو بات حق ہے وہ بول کے رہیں گے، اور حق کو ثابت کرنے کے لیے حضور شہباز دکن نے گاؤں گاؤں قریہ قریہ مباہلے کا چیلنج دیا، باطل طاقتوں کو للکارا۔ آخری سانس تک بھی کوئی مائکا لال مقابلے کے لیے سامنے نہیں آیا، کوئی مائکا لال بھی آپ کے مقابلے میں سامنے نہیں آئے گا۔ کہاں سے آ سکتا ہے؟ کہاں سے آ سکتا ہے؟ ان کو خود کو پتا ہے کہ ہم غلط ہے، غلط راستے پر ہے، بس دنیا کامیاب کرنے میں لگے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم کو دنیا مبارک، ہم سنیوں کو جنت مبارک۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ حضرات محترم، اللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ہم کو یہ پیغام سنا دیا ہے کہ تم سنی ہو تو تم جنتی ہو، تم سنی ہو تو تم جنتی ہو۔ اور حضور شہباز دکن نے ڈنکے کی چوٹ پر سنیت کو ثابت کیا ہے۔ دنیا کے سامنے اہل سنت و جماعت کی حقانیت کو ثابت کیا ہے۔ دنیا کے سامنے اہل سنت و جماعت ہی حق جماعت ہے، آپ نے للکار للکار کر ثابت کیا ہے اور چیلنج کیا ہے مباہلے کا۔ اگر ہے ہمت تو آؤ سامنے، مولوی مولوی مقابلہ کریں گے۔ مناظرے بہت ہو گئے، لوگوں کو بہکانا بہت ہو گیا، کتاب بازی بہت ہو گئی، رسالہ بازی بہت ہو گئی، اب آؤ مولوی مولوی مقابلہ کریں گے۔ اگر آگ میں چلنا چاہتے ہو تو آگ میں کودنے کو تیار ہو، اگر بڑی عمارت سے کودنے کو تیار ہو تو میں کودنے کو تیار ہو، اگر زہر کا پیالہ پینے کو تیار ہو تو میں پینے کو تیار ہو۔ گاؤں گاؤں آپ نے یہ مقابلہ، گاؤں گاؤں آپ نے مباہلے کا چیلنج دیا اور للکار للکار کر کے باطلوں کو سامنے آنے کی دعوت دی، مقابلہ کرنے کی دعوت دی، لیکن کسی مائی کے لال میں یہ ہمت اور جرت نہ تھی کہ حضور شہباز دکن کا مقابلہ کرے، حضور شہباز دکن کا مقابلہ کرے۔ ارے کہاں سے کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں چور ہے، وہ غلط راستے پر ہے۔ دوستو بزرگوں، حضور شہباز دکن نے اپنی پوری زندگی مباہلے کا چیلنج دے کر دنیا سنیت کو یہ پیغام دیا ہے بزبان اعلیٰ حضرت، بزبان امام اہل سنت، بزبان امام اعلیٰ امام اہل سنت، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نام ہے عبرت رسول اللہ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور اے بریلی کے سنی مسلمانوں، اے بلاری کے سنی مسلمانوں، اے ہے سبحان اللہ، نام بھی اتنا ملتا جلتا ہے، بریلی اور بلاری۔ تو اے بلاری کے سنی مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ حضور شہباز دکن چلے گئے تو مباہلے کا چیلنج ختم ہو گیا۔
نہیں، الحمدللہ ان کا ثبوت موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ مشن اب ہم آگے لے کر چلیں گے۔ تو ان وہابڑوں سے کہہ دو جو خوشی منا رہے ہیں کہ اب مباہلے کا چیلنج دینے والی ذات نہ رہی، وہ غلط ہے۔ الحمدللہ ان کا ثبوت موجود ہے۔ اگر ہے ہمت تو آؤ، ان سے مقابلہ نہیں کر سکے، ہم سے مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ اور انشاءاللہ جب تک ہماری نسلیں چل رہی ہیں مباہلے کا چیلنج چلتا رہے گا۔ تو اے بلاری کے سنی غیور مسلمانوں، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو اور دین و سنیت مسلک اعلی حضرت کا کام کرو۔ دکھاوے سے بچو، نام کے لیے کام نہ کرو۔ نام کے لیے کام نہ کرو، نہ نام ہوگا نہ کام ہوگا۔ کام کرو، کام بھی ہوگا نام بھی ہوگا۔ اور آپسی خلفشار میں مبتلا مت ہو، میں صحیح تو غلط، تو صحیح میں صحیح تو صحیح، یہ جھگڑے مت پیدا ہونے دو۔ شیر و شکر ہو کر، منظم ہو کر، کچا سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط ہو کر تم اپنوں سے مقابلہ مت کرو، غیروں سے مقابلہ کرو۔ اپنوں سے مقابلہ مت کرو، غیروں سے مقابلہ کرو۔ اپنوں سے کیسا مقابلہ؟ اپنوں سے کیسا مقابلہ؟ مقابلہ غیروں سے ہوگا۔ بہت کام کرنے ہیں، یہ مشن بہت آگے تک لے جانا ہے۔ اگر ہم آپسی جھگڑوں کے شکار ہو جائیں گے تو وہی بات ثابت آئے گی، دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ۔ گھر کو جلانے والے چراغ نہ بنو، گھر کو روشن کرنے والے چراغ بنو۔ اور اہل سنت و جماعت کو فروغ دو، مسلک اعلی حضرت کا کام کرو، مل جل کر کام کرو، مضبوطی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھو۔ علماء کی نگرانی میں کام کرو، علماء کی رہبری لیتے ہوئے، رہنمائی لیتے ہوئے کام کرو، کیونکہ یہ مقتدا ہیں، تم مقتدی ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پیشوا ہے، تم پیروکار ہو۔ یہ امام ہے، تم مصلی ہو۔ یہ آگے رہیں گے، تم پیچھے رہیں گے۔ اور وہی قومیں کامیاب ہوتی ہیں جو اپنے امام کے پیچھے چلتی ہے۔ تو آگے نہ بڑھو، اور علماء کو جو آج تم اپنے پیر کی جوتی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ حماقت بہت بھاری پڑے گی۔ وقت بہت تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ بہرحال آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے یہ ایک بات میں بتا دوں، غور سے سنیے گا، بات غور سے سنیے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگر کسی نے ازراہ مذاق بطور تضحیق کسی عالم کو عالم وا کہا، کیا کہا؟ عالم وا، تو اللہ تعالی
ایک عالم دین کی تضحیق اور اس کا مذاق اڑانے کا اس کو یہ عذاب دے گا، یہ ہلکا عذاب ہے کہ 10 نسلوں میں آنے والی کوئی عالم دین اس کی نسلوں میں پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خالی کیا کہا اس نے؟ عالم، واہ۔ تو آنے والی 10 نسلوں میں کوئی عالم دین اس کی نسل میں پیدا نہیں کیا جائے گا، کوئی حافظ نہیں پیدا ہوگا، کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا، کوئی قاری پیدا نہیں ہوگا۔ تو عالموں کا مقام سمجھو، عالموں کا مرتبہ سمجھو، ان کی عزت کرو، ان پر فتوے لگانے مت جاؤ۔ گندگی کو صاف کرنے گندگی میں اترنا پڑتا، گندگی کو صاف کرنے گندگی میں اترنا پڑتا۔ تمہارا 5 کا سکہ کیچڑ میں گر گیا، اب اوپر سے پانی ڈال رہے تو صاف ہوتا ہوں، بولو جلدی، اور کیچڑ ہوتا ہوں، تو کیچڑ میں ہاتھ ڈال کے نکالنا پڑتا، پھر دھونا پڑتا، تو ان صاف ہوتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو گندگی کو صاف کرنے کے لیے گندگی میں اترنا پڑتا۔ اگر تمہارے علاقے کے کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی مولانا، کوئی امام، کوئی ایسے انسان کے ساتھ مل رہے ہیں جو مشکوک ہے، جو غیروں سے تعلق رکھتا ہے، تو تم فوراً فتویٰ لگانے مت جاؤ۔ ارے امام صاحب بھی ادھر ہو گئے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کوئی بھی آج دواخانے کو گیا تو کیا انہیں کرونا پازیٹیو، بولو جلدی بولو، نہیں۔ اگر آپ کے علاقے کے امام، مولوی، عالم، حافظ، قاری جو بھی ہیں، ذمہ دار، اگر کسی غیر سے ملتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں بھی غیر ہو۔ اعتماد کرو اپنے عالم پر، اعتماد رکھو اپنے عالم پر، سمجھ رہے؟ صرف دیکھ کے فوراً فتویٰ لگانے کی کوشش مت کرو، چھان بین کرو، ملاقات کرو، پتہ کرو، ڈائریکٹ مل کے پوچھو، حضرت فلاں سے آپ کی ملاقات ہوئی، اس کی وجہ حضرت بتا دے، میں اس وجہ سے ملا، اس تشفی ہو۔ تو آپ اکثر یہ پائیں گے کہ ان کی اصلاح کی وجہ سے ان سے قربت کی جا رہی ہے، ان کو سدھارنے کی وجہ سے ان کے قریب جایا جا رہا ہے، ان کو قریب لایا جا رہا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ فرمان حضور تاج الشریعہ، یہ کیا ہے؟ فرمان حضور تاج الشریعہ ہے۔ آپ فرماتے تھے جیسے وہ تم میں آ کر تمہارے لوگوں کو لے جاتے ہیں، تم ان میں جا کر ان کے لوگوں کو ادھر لے کر کے آؤ، جبکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی حقیقت نہیں، حقانیت نہیں، تو وہ کام کر رہے ہیں، کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ لیتے بیٹھے کون دیکھ لیتا کہ، کون فتویٰ لگا دیتا کہ، کون امامت سے نکال دیتا کہ، کون دانا پانی بن کر دیتا کہ۔ ہمارے لوگوں کی بھی کھوج ایسی، دنیا کیا کر رہی، خود کیا کر رہے ہیں نہیں مطلب، امام کیا کر رہے وہ دیکھو۔ آستین ذرا غلطی سے ایسا مڑ بھی گیا تو دیکھ رہے ذرا امام صاحب کے شوقہ آستینہ مڑ لے کے پھر رہے، ٹائیگر بن رہے ہیں، خود کیا کر رہا مطلب نہیں، لیکن امام کیا کر رہے اس کو اس بڑی فکر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اماموں کی، عالموں کی کھوج میں مت جاؤ، ان پر اعتماد ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، ان کی نماز ہوگی تو تمہاری نماز ہوگی، سمجھ رہے ہو؟ تو ان پر اعتماد رکھو، وقت سے پہلے بابلا مچا کے، وقت سے پہلے فتوے لگا کے، وقت سے پہلے اعتراضات کر کے ماحول کو پراگندہ مت کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ
تو یہ کچھ نصیحتیں تھیں جو میں نے آپ سے سنائی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس جانب توجہ فرمائیں گے اور آپس میں مل کر شیر و شکر ہو کر اس پورے علاقے میں دین و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہنے سننے میں اٹھنے بیٹھنے میں آنے جانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اس محفل کے اہتمام و انتظام و انصرام میں جن لوگوں نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما. سب کے رزق میں عمر میں اقبال میں علم و عمل میں وسعتیں ترقیاں برکتیں عطا فرما. مولا کریم جتنے حاضر آئے ہیں ان سب کو بھی اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرما. مولا کریم حضور مفتی اعظم اور حضور مرید مفتی اعظم حضور شہباز دکن خلیفہ مفتی اعظم کے فیضان سے مالا مال فرما. ان کے متروکہ تعلیمات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم کو بھی شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرما. ہم کو نماز پنجگانہ باجماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بنا مائک کے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرما. مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا ہم سب کو مبلغ بنا. مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج و اشاعت کا ہم سے کام لے لے. مولا جس طرح امام اہل سنت نے کہا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑو درود. مولا ہماری بھی دعا ہے ہم کو بھی ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن سے تو اور تیرا محبوب رسول راضی ہو جائیں. مولا کریم ہمیں جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل و عاجل عطا کر. جو ہمیں بستر مرگ پر پڑے ہیں ان کا خاتمہ بالخیر عطا فرما. ہم سب کو مولا ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا. مولا کریم ہم سب کو ایک اور نیک بنا. ہم سب کو نمازی بنا دین کا غازی بنا. مولا کریم ہم میں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا کر. جو قرضوں میں ڈوب گئے ان کو قرضوں سے سبکدوشی عطا فرما. بارے قرض سے مولا ان کو سبکدوش فرما. تو اپنا محتاج رکھ کسی کا محتاج نہ بنا. مولا جن کے کاروبار بند ہو گئے ان کو دوبارہ جاری فرما. جن کے نقصان میں چل رہے ہیں ان کو منافع عطا فرما. مولا کریم جو اچھے چل رہے ہیں ان کو اور منافع عطا فرما. مولا کریم سب کی روزی روٹی میں رزق میں عمر میں اقبال میں علم و عمل میں وسعتیں ترقیاں برکتیں عطا فرما. کھیتیوں میں برکتیں عطا فرما. فصلوں میں برکتیں عطا فرما. مقاصد نیک میں کامیابی عطا فرما. مدرسہ فیضان اہل بیت اطہار اور جتنے بھی سنی مدرسے ہمارے شہر بلاری میں چل رہے ہیں مولا ان سب کو عروج و ترقی عطا فرما. دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. ان مدارس کی مولا حفاظت فرما. شیاطین کے شر سے حاسدوں کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے چیرہ دست حفاظت فرما. مولا کریم جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے ہیں تو علیم و خبیر ہے جس کے حق میں جو بہتر ہے تو اس کو وہ عطا فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پڑھے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں غوث و خواجہ رضا حامد مصطفیٰ پنجے گنجے ولایت لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت
خط میں داوان ہی شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله.